جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ فروری کا مہینہ بڑا ہی بامقدس سمجھا جائے گا پاکستان کی تاریخ میں، اور جب بھی فروری کا مہینہ شروع ہوگا اور اختتام پذیر ہو رہا ہوگا تب آپ اور میں ہم سب کے سینے چوڑے ہوں گے، سر بلند ہوگا اور ہم فخر سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم فاتح ہیں، کیونکہ یہ ایسی فتح ہے جس کو دنیا بھر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ایسی ندامت ہے جس کو دنیا بھر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ندامت ہندوستان کے لیے اور فتح ہے پاکستان کے لیے۔ بالکل اس طرح جب رات کے اندھیرے میں لو فلائٹ کرتے ہوئے ہندوستان کے ہوائی جہاز پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور ہمارے 2 درخت شہید کر دیے، ہمارے ملک کا ایک کوا شہید کر دیا، ہم اپنے ان شہید درختوں اور شہید کووں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور ہندوستان شرمندہ بھی ہوا، ہندوستان کو ندامت بھی ہوئی، اور ہندوستان بھاگ گیا۔ پھر ہندوستان کو بلا وجہ ایک لسٹ بنانی پڑی اپنا آپ کو سپر پاور شو کرنے کے لیے، اپنے اٹیک کو کامیاب بنانے کے لیے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ہزیمت اٹھانی پڑی، ناکامی اٹھانی پڑی، انسلٹ کرانی پڑی ہندوستان کی ایئر فورس کو۔ نکمی ترین ایئر فورس کنسیڈر ہوئی اس بھونڈے اٹیک کے بعد، اور پھر اس سے اگلے دن سرپرائز دیا پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی آرمی نے، اور ہم نے اسٹرائک کیا بہادروں کی طرح، ہم نے اسٹرائک کیا مردوں کی طرح، ہم نے اسٹرائک کیا ان جنگجوؤں کی طرح جو جنگ کے اصول کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے دن کی روشنی میں، اس وقت جب سارے فوجی بیرکوں میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، چھاؤنیوں میں آ چکے ہوتے ہیں، ناکوں پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، تب پاکستان کی ایئر فورس نے پوری گھن گرج کے ساتھ ہندوستان کی فوج کو نشانہ بنایا، ہندوستان کے ٹارگٹس کو انگیج کیا، اور ان ٹارگٹس پر بالکل ایگزیکٹلی اپنے میزائلز کو لانچ بھی کیا، اور سکسیسفلی وہ واپس اپنی ٹیریٹری میں آئے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان کی ایئر فورس نے ایک مرتبہ سے پھر اپنے آپ کو آزمانے کی ایک ناکام کوشش کی، اور اس کوشش کے دوران ہندوستان کو اپنا ہی ایک ہیلی کاپٹر گرانا پڑا۔ ہندوستان کا کہ 2 جہاز گرے، اور اس دوران جو ایک جہاز تھا وہ دا سپر سٹار، ہندوستان کے سپر سٹار ابھینندن صاحب چلا رہے تھے، جن کی مونچھوں کی وزن سے وہ جہاز بھی گرا، کچھ میزائل کی وجہ سے گر گیا، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، اس ابھینندن کو، اور پھر ہم نے ثابت کیا کہ ہم کتنی پروفیشنل آرمی ہیں، ہم کتنے پروفیشنل فورس ہیں، اور ہمارے پاکستانی گو ایک جذبہ ان کے اندر تھا، اور دیکھا کہ کس طرح وہ ابھینندن کو مار رہے تھے، بٹ ہماری فوج نے، پاکستان آرمی نے اس کو ریسکیو کیا، 60 گھنٹے اس کی مہمان نوازی کی، پھر ہم نے اپنے پیسوں سے اس کو سوٹ سلوا کے دیا، اور ابھینندن کا جو وہ واگا بارڈر پہ جا رہا تھا، جو اس نے کوٹ پہنا ہوا تھا اس طرح کا، وہ پراپر میجرمنٹ لے کے ہم نے اس کو سلوا کے وہ بھی اس کو گفٹ کیا، اور ہم نے اسے واپس بھیج دیا۔ تو یہ فتح جو ہے کل 27 فروری کی، ہمیشہ ہمیں یاد رہے گی۔ اور آج 26 فروری کو جو چھپ کر ہندوستان کی ایئر فورس نے حملہ کیا، مطلب اس حملے میں کوا مار دیا، ہمارے درخت شہید کر دیا، تو یہ تو مطلب ہم ہمیشہ کہتے رہیں گے۔ یہ ہمیں ہمیشہ فروری کے اس مہینے کا جو پراؤڈ ہے اس کو ہم ہمیشہ فیل کرتے رہیں گے۔ بڑھیں گے پروگرام کی جانب، بات ہو رہی ہے جنگ اور حملوں کی۔ ایسا ہی ایک حملہ یوکرائن میں روس کی جانب سے، تیسرا دن ہے یہ حملہ جاری و ساری ہے۔ 200 کے قریب یوکرائنی شہری جو ہیں وہ اس وقت تک ان کی ہلاکت کی خبریں ہیں۔ تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ موو کر گئے ہیں یوکرائن سے دوسرے ملکوں کی جانب، یورپ کے دوسرے ملکوں کی جانب سے، لیکن حملے ابھی تک بھی جاری ہیں۔ روس کی مزید فورس جو ہے وہ یوکرینین بارڈر سے یوکرائن کے اندر داخل ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یوکرائن اور روس اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے بات چیت کو حل کر لیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہوئے تو کیا روس اپنی فوجیں واپس بلا لے گا یا نہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اس سے خطے کے اوپر کہیں نہ کہیں اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ تو کیا ہوگا اس حوالے سے آپ ٹی وی اسکرینز پر اپڈیٹ بھی دیکھتے رہیں گے۔ جو بھی ہو اچھے کے لیے ہو، کیونکہ دنیا میں امن ہی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، اور دنیا میں امن ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں امن ہو۔ بات کریں گے ملک کی سیاست کے حوالے سے۔ سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے۔ سندھ کے اندر اس وقت کا جو ہے 2 مارچ ایک شروع ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اس مارچ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جہاں دنیا بھر کے وزرائے خارجہ یوکرائن اور روس کے مسئلے پر اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ اپنی سفارتی کوششوں سے دنیا کو جنگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یوکرائن کے اندر جو پاکستانی طلبہ جن کو ریسکیو کرنا بڑا ضروری ہے، جن کو بڑی مشکلات ہیں، خاص طور پہ پاکستانی وزیر خارجہ کو وہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن پاکستانی وزیر خارجہ سندھ میں اس وقت کھڑے ہو کے بلاول بھٹو کو پکار رہے ہیں، سندھ کی گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کو للکار رہے ہیں۔ تو کیا یہ ایک رسپانسبلٹی جو وزیر خارجہ کی تھی اس کو پورا کرنے کے بجائے
وہ اس وقت سیاسی گہما گہمی کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا جو مارچ ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کے جو مارچ ہے اس کو کس طرح کاؤنٹر کرے گا، اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک پر آئیں گے، جس کے لیے شہباز شریف اور زرداری صاحب بڑے متحرک بھی ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سندھ سے پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما اور ممبر نیشنل اسمبلی قادر مندوخیل صاحب نے۔ مندوخیل صاحب بہت شکریہ سر، وارم ویلکم ان شو اور ٹائم دینے کے لیے۔ علی گوہر بلوچ صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، سر بہت شکریہ۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ تو میں ذرا شروع کرنا چاہوں گا قادر مندوخیل صاحب سر آپ سے کہ سندھ میں 2 مارچ ہو رہے ہیں، ایک وہ جس کی آپ تیاری کر رہے ہیں جو کل صبح کراچی سے نکلے گا، کراچی میں مختلف آپ کے پارٹی کے لوگ اور ورکرز پورے سندھ سے وہاں پہنچ رہے ہیں اور وہ اسلام آباد کی طرف آپ اس مارچ کو لے کے آئیں گے۔ لیکن مین وائل ایک مارچ آج اس سے خطاب بھی کیا ہے وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور وہ چیلنج کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اور بلاول بھٹو صاحب کے مارچ کو بھی۔ اس پہ ذرا کامنٹ کر دیجیے گا سر۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے 27 فروری کی مارچ کا اعلان کیا ہے۔ یقیناً کل صبح 10 بجے نظار قائد کراچی سے ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں مارچ چاروں صبح یعنی راستے میں سے جوائن کرتے ہوئے اور ابھی اسلام آباد 8 مارچ کو پہنچیں گے۔ اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے اس میں کیونکہ جب وہ پورا ایک ریلی ہوگا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ ہمارے خلاف جو سندھ میں مارچ کر رہا ہے کون شخص کر رہا ہے؟ کیونکہ ابھی اس نے کل خود ہی کہا کہ میں ابھی تحریک انصاف کی وائس چیئرمین کی ٹوپی پہن لوں۔ تو بھائی آپ تحریک انصاف کی ٹوپی پہن لے یا سلیمانی ٹوپی پہن لے۔ آپ نے ابھی جو عمران نیازی صاحب کا دورہ کرایا ہے روس کا، آپ نے تو پاکستان کو خارجہ پالیسی میں دنیا میں تنہا کر دیا ہے۔ پورا مغرب امریکہ آپ کے خلاف ہو گیا، اور مغرب امریکہ کے علاوہ پوری دنیا جو اس وقت لان تان کر رہی ہے روس کے، جس نے الغار کی یوکرائن کے خلاف، اور یوکرائن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، یوکرائن کے ساتھ ہماری تجارت ہے۔ آپ وہاں پہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے کی میٹنگ 3.5 گھنٹے ہو گئی۔ بھائی اس کے پاس جاتا کون ہے اس شخص کے پاس؟ اس جنگ کی صورتحال میں جہاں وہ کیمیکل بھی استعمال کرے، جہاں وہ ایٹمی مواد بھی استعمال کرنے کی دھمکی دے رہے دنیا کو، ایسے موقع پہ آپ کو کیا ضرورت تھی جانے کی؟ تو یہ وہی شیخ شاہ محمود قریشی ہے۔ اور پھر تھوڑے دن پہلے چلے تھے جہاں وزارتوں کی فہرست میں جہاں مراد سعید نمبر 1 آیا، جو پاکستان کو پتا تھا نمبر 1 آنا ہے اس نے، وہاں شاہ محمود قریشی اس ٹاپ 10 میں نہیں تھا۔ تو اب وہ ٹاپ 10 میں نہیں تھا، اور ابھی پچھلے 2 دن پہلے اس نے پاکستان کی ناک کٹوائی ہے اور دنیا بھر کے سامنے۔ تو وہ شخص اپنی مریدوں کو لے کے کراچی آ رہا ہے، ضرور آئیے، اور سندھ سے جب یہ آئیں گے تو سندھ کے سارے شہر سارے گورڈن کو خالی ملیں گے، اس وجہ سے کہ کل بلاول بھٹو صاحب جب روانہ ہوں گے کراچی سے تو سندھ کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے، تو پبلک تو ہمارے ساتھ ہوں گی، اور پھر پبلک ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوں؟ قادر صاحب اس پہ ذرا ڈیٹیل بات کریں گے، لیکن یہ بتا دیجیے گا کیا پی ٹی آئی کا لانگ مارچ جو سندھ کے اندر ہو رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مارچ کو متاثر کر سکتا ہے یا نہیں سر؟ دیکھیے متاثر تو نہیں کر سکتے، مگر اشتعال انگیزی، کیونکہ یقیناً ہم یہ سمجھ رہے کہ سندھ میں جہاں انکم جو کام کرتی تھی آج کل پی ٹی آئی نے شروع کیے، وہ آپ کو کیا ضرورت تھی اسی دنوں میں لانگ مارچ اعلان کرنے کی؟ آپ 1 ہفتہ پہلے کر سکتے ہو، 1 ہفتہ بعد کر سکتے ہو، لیکن آپ نے سندھ کے عوام کو آپس میں لڑانے کا جو پلان بنا ہے اور نیازی حکومت نے، تو وہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے جنرل ضیاء اللہ کو بھی بھگتا ہے، ہم نے جنرل مشرف کو بھگتا ہے، آج جنرل نیازی کو بھی ہم بھگت رہے، تو آنے دو۔ تو آپ مجھے بتاؤ، یہ شخص اپنے آپ کو پیر کہتا ہے اور یہ شخص عمان کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور مجھے پوری یقین ہے اس استقبال سندھ کے شہروں میں عوام کیا خالی دستی کریں گے اور کیا ہوگا۔ علی گوہر بلوچ صاحب، آج شہباز شریف صاحب سے اختر مینگل صاحب کی ملاقات ہوئی تو میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب سے جب سوال پوچھا گیا عدم اعتماد کو لے کے تو انہوں نے کہا کہ اصولی فیصلہ ابھی عدم اعتماد کا نہیں ہوا، جب ہوگا میڈیا کو بتا دیں گے۔ مطلب یہ ساری گہما گہمی کے بعد بھی اپوزیشن لیڈر یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اصولی فیصلہ نہیں کر سکے ہم اس تحریک کے لیے جس تحریک کی وجہ سے پوری اپوزیشن نے ملک میں بھرپور سیاسی گہما گہمی کی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عدنان، جہاں تک شہباز نے بات کی ہے وہ اس حوالہ سے کی ہے کہ ابھی ہم نے چونکہ اپلیکیشن نہیں دی، لہذا ہم نے ابھی تک باقاعدہ ڈیٹ اناؤنس نہیں کی پی ڈی ایم کی قیادت نے اور پیپلز پارٹی کی جو متحدہ ہماری اپوزیشن ہے، تو وہ تو مطلب ہے کہ نوشتہ دیوار ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جن حالات میں
عدم اعتماد کا فیصلہ کیا متحدہ اپوزیشن نے، اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اس ملک میں حکومت کی کرپشن ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں مہنگائی ہے، جس سے 22 کروڑ عوام کا جینا جیرن ہو گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ اس میں تھوڑا سا اختلاف رائے رکھتی تھی. ہم تحریک عدم اعتماد کے قائل نہیں تھے، لیکن جب 22 کروڑ عوام کا دیکھا کہ جب ہر روز 12 روپے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جب کھانے پینے کی اشیاء لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں، جب پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے وہ بلبلا اٹھے ہیں، تو ایسے میں ضروری تھا کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے. ایک غیر آئینی حکومت جو کہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے، جو عوام کا مینڈیٹ چرا کر آئی ہے، اس کو گھر بھیجنے کے لیے ظاہر ہے ہم کو آئینی طریقہ ہی اپنانا چاہتے ہیں. اور آئینی طریقہ جو ہے وہ اس وقت تحریک عدم اعتماد ہے. ان قریب اس سلسلہ میں دیکھیں آج مینڈل صاحب سے ملاقات ہوئی، پیپلز پارٹی سے ہوئی، پھر کاف لیگ سے بھی وہ ان قریب کب ہوگا؟ یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا نا آپ لوگوں سے کہ وہ ان قریب کب ہوگا؟ نہیں، ظاہر ہے مطلب ہے کہ نمبر آف گیم تو آلموسٹ پوری ہو چکی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں. ہم الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز رکھتے ہیں، اور اس بات پر تمام متفق ہیں کہ جو یہ حکومت ہے، جو غیر نمائندہ حکومت ہے، جس نے ملک میں کرپشن اور مہنگائی کا بازار گرم کر دیا ہے، جس نے کہ لوگوں کو پاکستان کے بچوں کے سے دودھ چھین لیا، جس نے روٹی کا لقمہ چھین لیا پاکستان کے عوام سے، ان کو گھر بھیجنا ضروری ہے. چونکہ اب پاکستان کے عوام ان کو مزید برداشت نہیں کر بالکل سکتے ٹھیک. اور نہ ہی ایسے حالات میں گزارا کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ان قریب، لیکن یہاں پر ایک قابل ذکر میں بات آپ کو ضرور بتاؤں گا عدنان، کہ آپ دیکھیں کہ جب سے ہم نے تحریک عدم اعتماد اناؤنس کی ہے، پچھلے 1.5-2 مہینے سے انہوں نے نیشنل اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا. کم از کم 1 مہینہ پہلے جو اس کا شیڈول تھا وہ فائنل تھا، اور ایک دفعہ تو سمری اپروو کر کے بھی یہ واپس لے چکے ہیں. اور دوسری اجلاس کیوں نہیں بلا رہے سر؟ وہ تو وہاں کام ہو رہا ہے نا، تزئین و آرائش کا کام ہو رہا ہے کچھ. وہ اسمبلی کی کھدائی انہوں نے شروع کر دی ہے تاکہ یہاں پر اجلاس ممکن نہ ہو سکے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور دوسری میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے صرف اتنا عرض کروں گا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ 78 کروڑ روپے انہوں نے فوری طور پر جاری کیے ہیں اسمبلی کی تدوین و آرائش میں، اور شاید اسمبلی پر تو 5-7 کروڑ روپے لگے، باقی کا تو حصے ڈال چکے ہیں کہ جس نے اپنی جیب میں ڈالنا ہے. جس طرح سے آٹے کے ڈلے، چینی کے ڈلے، باقی حصے ڈلے. قادر منتخب صاحب زیادہ بہتر سمجھتا ہے ان معاملات کو. اب اس اسمبلی کی تدوین و آرائش کے بھی حصے ڈال چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اب میں اسلام آباد آؤں گا تو وہ بھی آپ کو بتا دوں چیمہ گا. صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کے لیے ہم نے ساری تیاری کر لی ہے، آپ لوگ اجلاس ہی نہیں بلا رہے. شیڈولڈ اجلاس کو بھی کینسل کیا گیا آپ لوگوں کی جانب سے. اور دوسرا، تحریک انصاف ایک دھرنا، ایک لانگ مارچ سندھ میں کر رہی ہے، جبکہ سندھ میں پیپلز پارٹی ایک مارچ لے کے آ رہی ہے. تو کیا یہ ایک تصادم کی فضا پیدا کرنے کی کوشش ہے؟ کیونکہ آپ اپنی ڈیٹس کچھ اور بھی رکھ سکتے تھے. وہ بلاول صاحب تو بڑے عرصے سے یہ مارچ اناؤنس کر چکے تھے سر. نہیں دیکھیں، ہمارا جو آپ کہہ لیں کہ یہ ہے لانگ مارچ، وہ گوٹکی سے شروع ہوا ہے، یا یہاں سے ڈیرکی سے باڑو سے شروع ہوا اور گوٹکی جا کے سکھر جا کے رہ رہا ہے، اور پھر یہ ان کا شروع کراچی سے ہو رہا ہے. سو بیسیکلی کہیں بھی اس کا ٹکراؤ ہونے کی کہیں ایسی تو دیر از نو ریزن کہ ہم سڑک پہ کہیں آپس میں گتھ مکھتا ہوں. یہ انہوں نے علیحدہ ٹائم پہ گزرنا ہے، ہم نے علیحدہ ٹائم پہ گزرنا ہے. انہوں نے علیحدہ شہروں میں ہونا ہے، ہم نے علیحدہ شہروں میں ہونا ہے. باقی دوسری بات جو قادر صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جمہوری کام کر رہے ہیں، اور شاید ان کی بات سے ایسا لگا جیسے ہم کو خدا نخواستہ فساد پھیلا رہے ہیں. بھائی آپ بھی ایک عوامی اویئرنیس کی کمپین چلا رہے ہیں، ہم بھی ایک عوامی اویئرنیس کی کمپین چلا رہے ہیں. سندھ کے حقوق کی بات ہم کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے حقوق جو ہیں، جتنے بھی لوگ آپ کے ناپسندیدہ ہیں، یہ جن شہروں نے کبھی آپ کو ووٹ نہیں دیا، ان شہروں کو آپ سزا دے رہے ہیں، ان شہروں کے آپ حقوق نہیں دے رہے. سندھ کے عام شہری کو، سندھ کے ہاری کو، سندھ کے چھوٹے کسان کو آپ اس کا پانی چوری کر لیتے ہیں، آپ اس کی زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، ان کو گنے کا پورا ریٹ نہیں دیتے، گندم کا پورا ریٹ نہیں دیتے، آپ تعلیم نہیں دیتے ان کو، صحت نہیں دیتے ان کو.
آپ نے یو کین سے کہ کوئی کام آپ کا پیسوں کے بغیر آپ نہیں کرتے ان کا. سو بیسیکلی یہ گورننس کو امپروو کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم آپ سے بینگ اپوزیشن ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ یہاں کوئی گورننس کے جب تک آپ حکومت میں آپ گورننس کے سٹینڈرڈ بہتر کریں, اور دوسرا لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم ان سے بہتر گورننس کریں گے, آپ ہمیں ووٹ دیں, آلٹرنیٹ کے طور پر ہم دیکھیں. تو کیا یہ جمہوری رویہ نہیں ہے؟ یہ تو بڑا جمہوری رویہ ہے ہماری طرف سے. قادر صاحب آپ کو بالکل ڈرنا نہیں چاہیے, بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس جد و جہد کو, سیاسی جد و جہد کو آپ کو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. قادر صاحب کا ایک پوائنٹ یہی تھا چیمہ صاحب, قادر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ٹائمنگ تو چینج ہو سکتی تھی, کیونکہ انہوں نے تو پہلے اناؤنس کیا تھا ٹائم, پیپلز پارٹی نے, میرے خیال میں, if I'm not wrong. نہیں, بیسیکلی موسم آ گیا نا جی. آپ کہہ لیں کہ آپ کا ایجیٹیشن کا موسم آ گیا. اب سامنے یو کین سے کہ سامنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا ہمارا رپورٹ ہو رہا ہے جو لانگ مارچ ہے, ان کا کل سے رپورٹ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ کچھ کیمرے ادھر ہوں گے, کچھ کیمرے ادھر ہوں گے, وہ سائڈ بائی سائڈ رپورٹ ہو رہا ہوگا. پتہ لگے گا کہ لوگ رسپانس کس کو دے رہے ہیں, کتنا رسپانس دے رہے ہیں. ان کی وہاں حکومت ہے, ہم وہاں پہ اپوزیشن ہے. سو بیسیکلی جہاں جس طرح آپ مرکز میں اپوزیشن ہے, ہم سندھ میں اپوزیشن ہے. سندھ میں اپوزیشن کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کہہ رہے احتجاج کرے, اس کو کرنا چاہیے اور آپ کو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. آپ کہتے ہیں ہم پولیٹیکل سٹرگل کرتے ہیں. آپ اگر آپ کی پولیٹیکل سٹرگل ہے تو ہمارا فساد کیسے ہو گیا؟ ہماری طرف سے آپ کہہ لیں کہ اگلے پارٹ کا سوال کا پارٹ کا جواب بریک کے بعد لوں گا, اس پہ رسپانس لے لوں میں. قادر بھائی رسپانس کر دیں 1 منٹ میں کہ جمہوری حق ہے جیسے آپ کا ہے ویسے پی ٹی آئی کا سر سندھ میں. بالکل جمہوری حق ہے, مگر چیمہ صاحب نے خود مان لیے کہ موسم آ گیا. موسم آ گیا وفاقی حکومت کے جانے کا. اس کی وجہ سے یہ بھی ایک سیاسی ہلچل شروع کر رہا ہے. یقیناً ان کا حق ہے, مگر ٹائمنگ غلط ہے. میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا, یہ سکے کے 2 رخ ہے. ایک پی ٹی آئی, ایک ایم کیو ایم. تو وہ یہ ایم کیو ایم کی طرح جو ہے نا وہ اسی طرح حربے استعمال کر رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ جب سندھ کی سڑکوں میں ہم 2 تاریخ تک ہوں گے اور یہ بھی ہوں گے تو ٹکراؤ تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا. تو ٹکراؤ نہیں ہے تو آپ ہمارے سندھ سے نکلنے کے بعد تاریخ کر دیتے, آپ اسے پہلے کر دیتے. مطلب اچھا 27 تاریخ کل ہمارے مارچ شروع ہو رہے تو آپ اسے پہلے مکمل کر دیتے, تو اس میں کوئی حرج تو نہیں تھا. مگر ایگزیکٹ اسی دنوں میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم نہیں ہونے دیں گے آپ. بالکل ٹھیک. ایک بریک پہ جا رہا ہوں رسپانس سر, ایک بریک پہ جا رہا ہوں. بریک کے بعد بات کریں گے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف پہ اگر دباؤ نہیں ہے تو یہ لانگ مارچ کیوں ہے, اور عمران خان صاحب نے منڈی بھاؤدین میں بھی ایک جلسہ کیا, تو حکومت کیوں جلسوں اور مارچ کی جانب بڑھ رہی ہے اگر حکومت کو عدم اعتماد کا اور اپوزیشن کا دباؤ نہیں ہے. بریک کے بعد رسپانس لیں گے. ویلکم بیک. چیمہ صاحب, آپ کی طرف ایک رسپانس رہتا تھا سر, جو علی گور بلوچ صاحب نے کہا کہ سیشن کیوں نہیں آپ بلا رہے. دوسرا سر, آپ لوگ ایک پرسیپشن بلڈ کرتے ہیں کہ دیر از نو پریشر, نہ عدم اعتماد کا پریشر ہے, نہ پیپلز پارٹی کا پریشر ہے, نہ نون لیگ کا پریشر ہے, نہ لانگ مارچ کا پریشر ہے. اگر نہیں ہے پریشر تو آپ سندھ میں مارچ کرتے ہیں, عمران خان صاحب پنجاب میں جلسہ کرتے ہیں, تو یہ پھر یہ آپ کی جانب سے ایسا ریئیکشن کیوں آ رہا ہے؟ اگر آپ کو پریشر نہیں ہے تو آپ تو آفیسز میں بیٹھیے, اپنی منسٹرز کو چلائیے, منسٹر آفس کو چلائیے, پرائم منسٹر ایکٹیویٹیز اپنی دیکھیں. سیاسی ایکٹیویٹیز کی کیا ضرورت پڑی ہے حکومت وقت کو سر؟ دیکھیں عدنان, پہلا 1 ووٹ آپ کہہ لیں 1 مین 1 ووٹ جو لے کے آئے پاکستان میں, بھٹو صاحب لے کے آئے. اور پاکستان کا کوئی ایسا ضلع نہیں ہے کہ پہلے 6 سال تقریباً انہوں نے حکومت کی, 6 سالوں میں کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے جلسہ نہیں کیا. گجرانوالہ میں 2 یا 3 جلسے ہوئے, لاہور میں تو اکثر ہوتے رہتے تھے, سائیوال میں ہوئے, گجرات میں ہوئے, جیلم میں جلسے ہوئے, اسلام آباد میں پنڈی میں تو ہوتے ہی رہتے تھے ہر وقت. سو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ, اور بھٹو صاحب کی اکثریت بھی کافی زیادہ تھی اس وقت, سامنے مطلب کوئی اکیلا لیڈر بھی نہیں تھا. سو بیسیکلی پولیٹیکل گورنمنٹ نے کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری ہے کمیونیکیشن کرنا, کمیونیکیٹ کرنا, اپنی پرفارمنس بتانا, اپنی اسٹرگل بتانا, اپنے عوام کو ہوپ دینا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا. دیکھیں ہم غریب ملک ہیں, انفارچونیٹلی ہم ایک غریب ملک ہیں. غریب ملک کو اب 10% کے حساب سے بھی گرو کرتا رہے, 10% اگر ہم آئیڈیل ہو جائیں, 10% پر ایئر ہمارا جی ڈی پی گرو کرے تو پھر بھی ہمیں 30 سال لگیں گے ڈیولپ کنٹری ہوتے ہوئے. سو ہم نے صدیوں کا دین دینا ہے, ہم نے مطلب صدیوں کا دین دینا ہے. ہم غریب ملک ہیں, بٹ
ہوپ کے بنیاد پہ لوگ زندہ رہتے ہیں, ہوپ کی بنیاد پہ لوگ آپ کہہ لیں کہ اپنے بچے پڑھاتے ہیں, اسی کی بنیاد پہ لوگ خوش رہتے ہیں, اسی کی بنیاد پہ محنت کرتے ہیں, سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ لیڈر کا کام ہے. یہ کوئی آپ کہہ لیں ڈکٹیٹر تو ہے نہیں ہم کہ آپ کہہ لیں کہ ہم اندر بڑھ جائیں. یو آر ویری رائٹ سر. پر میرا سوال یہ ہے چیمہ صاحب, یہ ضرورت تب کیوں پیش آئی جب بلاول مارچ کرتا ہے, یہ ضرورت تب کیوں پیش آئی جب پی ٹی ایم عدم تحریک کے لیے ملاقاتیں کرتا ہے, پہلے کیوں نہیں ضرورت پیش آئی آپ کو اس کی؟ نہیں دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں, ہم پہلے بھی کرتے رہے, لیکن بیسک جو دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یو کین سے کہ مطلب اکانومی کا سچی بات بڑا برا حال تھا. جس طرح ہم نے کرونا کے بعد یا ڈیورنگ کرونا اکانومی کو سنبھالا ہے, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا اپ ہل ٹاسک تھا. ہمیں تو حکومت لیتے ہوئے ہی لینے کے ساتھ ہی اس وقت ملک کے پاس 1 مہینے کی امپورٹ کے پیسے تھے, 1 مہینے کی امپورٹ کے پیسے تھے یہاں پہ, اور 1 مہینہ آپ اسپانسر کر سکتے. ٹیکنیکلی آپ ڈیفالٹ کنٹری تھے, اور آپ کے پاس یو کین سے کہ جو قسطیں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں. اوپر سے ساتھ ہی کرونا آ گیا, مطلب ملک ڈیفلیشن میں اسٹیگفلیشن میں چلا گیا. اسٹیگفلیشن اسے کہتے ہیں جیسے مہنگائی پلس یو کین سے کہ آپ کی گروتھ بھی ٹھیک نہ ہو, اس میں چلا گیا ملک, اس میں چلا گیا. اوپر سے کرونا آ گیا. ہم واحد تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن 12 یا 13 ملک ہے دنیا کے جن ملکوں کی 3 سالوں کی جو کلیکٹیو گروتھ ہے کرونا اور 2 سال آفٹر کرونا 10% سے زیادہ ہے. دنیا میں ٹوٹل 12 ملک ہیں, ہم اس میں سے آئے. ٹھیک ہے, یہ ایک اپ ہل ٹاسک تھا جسے ہم نے اچیو کیا. اس کے ساتھ ہم نے دیکھیں ایک بڑی دیر سے 1968 سے رکا ہوا تھا آپ کی واٹر کنزرویشن. پھر آپ کا یو کین سے کہ 15 پرائرٹی ایریا رکھے پرائم منسٹر نے, جن میں سے فوڈ سیکورٹی واز ویری بگ. میں رسپانس لے لوں سر, آپ نے پاکستان میں بڑی ترقی کر دی, مجھے تو نہیں پتہ لگی تھی. تو یہ سارے کام سنبھالنے کے بعد اب ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. کمفرٹیبل فیل کرنے کے بعد ہم نکلے ہیں. چیمہ صاحب بالکل ٹھیک ہے, نون لیگ سے میں رسپانس لے لوں سر. ہمارے پاس ایک منٹ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے. اب ہمارے پاس لسٹ ہے کہ یہ چیزیں ہم نے دیکھیں اچیو کی ہیں, یہ چیزیں ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں, یہ جو اچیو کی ہیں ان اچیومنٹس کو بڑا چیلنج فار پی ڈی ایم اینڈ نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی ہے. میں اس پہ بات کر رہا ہوں, بتانے کو ہے. نون لیگ یہ چیلنج نہیں ہے, یہ چیلنج سچی. ایک منٹ میں چیلنج کی بات کر لیں. چیلنج کی بات کریں تو چیلنج ہمیں دیکھیں, چیلنج ہمیں نہیں ہے کہ یہ لوکل پارٹیز بن گئی, یہ ریجنل پارٹیز بن گئی. ریجنل پارٹی سے نیشنل پارٹی کو چیلنج کم ہوتا ہے. علی گور بلو صاحب کمنٹ کیجئے سر, یو آر دی لوکل اینڈ ریجنل پارٹیز نمبر دونوں. اب رسپانس لینا سر, اب رسپانس لے لوں سر. علی گور بلو صاحب دیکھیں عدنان, ایک تو یہ ہے کہ چیمہ صاحب کی بھی حکومتی پارٹی ہونے کا ایڈوانٹیج آپ دیتے ہیں, اور وہ ٹائم بھی پھر ڈبل لے لیتے ہیں, پھر ہماری گزارشات تو درمیان میں رہ جاتے ہیں. دیکھیں ایک بڑی تعجب والی بات ہے, گھڑی دیکھ رہا ہوں جو کہ کم از کم ایک مطلب ہے کہ سیاست کے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے مجھے ایک چیز کی آج تک سمجھ نہیں آتی کہ ٹاک شوز میں آ کر ہم اکانومی کے بارے میں غلط رپورٹ کرتے ہیں. ایک طرف پاکستان کی 22 کروڑ عوام کھڑی ہوئی ہے, ایک طرف پی ٹی آئی کے ترجمان کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام یہ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے پاکستان کی بدترین مہنگائی کا شکار ہے. جو پی ٹی آئی کے 10-12 ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں خوشحالی ہے. دوسری طرف جو ہماری انٹرنیشنل رپورٹس ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہوگی, دیگر ادارے ہو گئے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان 72 سالہ تاریخ میں کرپشن کی اس شرح پر نہیں پہنچا جس پہ آج ان 3 سالوں میں پہنچ چکا ہے. ان کے 11-12 ترجمان کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تو گنگا نہائی ہوئی حکومت ہے, یہاں پر تو 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں ہو رہی. پھر یہ اپنی چوریاں, یہ اپنی جو حکومت کی ناکامیاں ہیں, جو نالائکیاں ہیں, اس کو کرونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی یہی تو کرونا کا چیمہ صاحب فنڈ ہے جو کہ باہر کے ملکوں سے ملا, پاکستان کے عوام کو خیراتی طور پر, ہمدردی کے طور پر اربوں روپے کا. مقصد ہے کہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن آپ کی پارٹی میں بیٹھی ہوئی بہت ساری ایسی علی صاحب ایک کامنٹ کر دیجئے نا سر, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تحریک انصاف آپ دونوں پارٹیز کو اپنے لیے چیلنج ہی نہیں سمجھتی, کیونکہ وہ ایک نیشنل پارٹی ہے. بات تو ان کی کسی حد تک دیکھیں, جے بی میں ان کی حکومت, کشمیر میں ان کی حکومت, کے پی کے میں ان کی حکومت, پنجاب میں ان کی حکومت,
بلوچستان میں ان کی ہم تو بات تو جسٹیفائی کر رہے ہیں چیمہ صاحب سر. کہ میں عدنان میں یہ کہتا ہوں، میں اس طرف آ رہا تھا، وہ آپ نے بھی ٹیکنیکل طریقہ اپنایا ہے بات ٹوکنے کا، کیونکہ ردم میں جا رہا تھا نا، تو پھر آپ مطلب کسی یاد کی طرح سے بول گئے ہو، مطلب یاد کیا ہوا تھا بھول گئے. نہیں میں بھولا بالکل نہیں ہوں، میں اپنی بات کو مکمل کروں گا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر ووٹ چرانے کی مشین جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہو تو مجھے تو اس بات کا تجربہ ہے کہ ان کی سندھ ان کے ہاتھوں سے کیسے بچ گیا. بلوچستان جو ہے وہاں پر بھی جو بھی ہے ان کی علاقی مطلب ہے کہ پارٹیز کی حکومت ہے، وہ بھی ادھر بھی یہ سارا پی ٹی آئی کا بنا دیتے. ان کا بھانڈا جو ہے پھوٹا، یہ جو ایکسپوز ہوئے ہیں، یہ ایکسپوز میں ووٹ چراتے ہوئے ڈسکا کے مقام پر، یہ جہاں پر انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سر پوائنٹ کیا ہے؟ اب میری بات مکمل ہونے دینا، اب میری بات مکمل ہونے دے، گزارش میری سنیں. پھر آپ نے دیکھا، میں انہی کی بات کو رسپانس کر رہا ہوں اور آپ کی بات کو، پھر آپ دیکھیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے، وہاں پر کلین سویپ ہوا اور یہ ہارے. کے پی کے میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو شکست فاش ہوئی ہے پہلے مرحلے میں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی کارکردگی ہے، 3 سالہ کارکردگی کا یہ رزلٹ ان کو ملا ہے. کشمیر میں ان کو 6 لاکھ ووٹ پڑے ہیں ووٹ چرانے کے سر بعد. آپ بالکل صحیح ہے علی صاحب، 5 لاکھ ووٹ آپ پیپلز پارٹی کو رسپانس بھی لینے دینا. اچھا قادر منتخیل صاحب، کیونکہ میں نے اب عدم اعتماد گزارش کرنے کا مقصد 4.5 منٹ دے دیے ہیں، 5 منٹ آپ. سر میری گزارش سن لیں. میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ووٹ یہ چرا رہے ہیں، پاکستان کے خزانے کو یہ لوٹ رہے ہیں. کوئی نیب کوئی ادارہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان کی تلاشی لینے کے لیے تیار نہیں. پورے پاکستان کے سامنے پتہ ہے عدم اعتماد آ رہی ہے. سر دیکھ لیں گے نا کیا ہوتا ہے سر اگر یہ اتنا ہی نہ آئے گا. علی صاحب اب کورونا کا فنڈ کھا گئے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں. اب چیمہ صاحب رسپانس کریں گے اس پہ. قادر منتخیل صاحب، میں اسپیسیفکلی جو آپ لوگ مارچ لے کے آ رہے ہیں سر، اس کا امپیکٹ ہوگا کیا؟ اور ایک بڑا لمبا پلان آپ نے دیا ہے، کیا آپ کے پاس یہ مین پاور ہے کہ اس آپ کے جو تھکا دینے والا 8-10 دن کا پلان ہے، آپ اسلام آباد پہنچیں گے تو کیا واقعی ایک امپیکٹ ڈالے گا اور 8-10 دن کا پلان آپ ایگزیکیوٹ کر پائیں گے سر؟ اور کیا بلاول صاحب بالکل ساتھ ساتھ آئیں گے اس سارے مارچ میں؟ پہلی بات تو یہ کہ ابھی مارچ روانہ ہوا ہی نہیں ہے. ابھی ہم کل صبح 10 بجے روانہ ہوں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں، مگر ان کی ابھی سے جو ہے نا ہوش ٹھکانے آ گئے. اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے، یہ جب ہم نکلیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ میں بڑی حیرت سے چیمہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نکل رہے کہ ہم نے پرفارمنس اور اسٹرگل دکھانا ہے. کیا اسٹرگل دکھانا ہے، کیا پرفارمنس دکھانا ہے؟ پھر وہ فرماتے ہیں کہ آج کل ہم کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں. کیا اس مہنگائی کی صورتحال میں، اس عذاب کی صورتحال میں یہ کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ان کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ انہوں نے سندھ کے ساتھ جو یہ ان کا پیر صاحب نکلا ہوئے سندھ کے دورے پہ، کیا انہوں نے جو 162 ارب کا پیکج دیا ہے اس میں کتنے ٹکے ملے؟ اس کے بعد 1100 ارب کا پیکج دیے اس میں کتنے ٹکے ملے؟ اور پھر پورے مہنگائی کے حوالے سے جو پاکستان کو 120 ارب جو پاکستان میں پتہ نہیں کتنے 70,000 اسٹور بنے گے، اس میں کتنے پیسے ملے اور وہ کدھر گئی وہ مہنگائی پیکج جو 30% دینا تھا وہ کہاں گئی ہے؟ یہ ساری چیزوں کے لے کے یہ کہتے ہیں کہ ہم کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں. یہ کمفرٹیبل ضرور فیل کریں گے جب ان کے الیکشن کا وقت آئے گا. یہ کمفرٹیبل ضرور کریں گے جب عوام کے پاس وہ جائیں گے کہ ہمیں ووٹ دے دینا. یہ کمفرٹیبل ضرور فیل کریں گے جب بیلٹ باکس ان کا کھلے گا. یہ ضرور ان کو پتہ چل جائے گا پاکستان اور زیادہ دور نہیں جائے. ابھی جو سب سے مضبوط گڑھ جو 9 سال میں حکومت کی پختونخوا کا، پشاور کا مہر ان سے چلا گیا. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ باقی پاکستان میں چھولے کہاں بیچیں گے؟ یہ باقی پاکستان میں یہ جو تقریر کریں گے اس کے کیا تقریر کریں گے؟ کیا سندھ کی عوام میں جو یہ پیر صاحب نکلے ہیں؟ قادر صاحب ایک کامنٹ اباؤٹ دا ریجنل اینڈ لوکل پارٹیز، کیونکہ پنجاب میں نون لیگ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی ہے. پی ٹی آئی کا تو ایک امپیکٹ ہے کہ وہ پاکستان کے تقریباً 70% ٹیریٹری کو تو ریپرزینٹ کر رہی ہے نا سر، ان دا شیپ آف گورنمنٹ. سر آپ مجھے بتا دیں کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں پنجاب کے علاوہ حکومت نہیں کرتی تھی؟ کیا اس سے پہلے نون لیگ سندھ کے علاوہ پورے پاکستان میں حکومت نہیں کرتی تھی؟ تو یہ کیا بات ہو گئی آپ کے؟ آپ آج حکمران ہیں تو آپ کہتے ہیں میں پورے پاکستان کو، باقی ریجنل ہے. تو پچھلے مرتبہ جب میاں نواز صاحب کی حکومت تھی تو کیا آپ ریجنل نہیں تھے؟
उससे पहले जो पीपल्स पार्टी की थी, क्या आप रीजनल नहीं थे? देखो, रीजनल तो आरटीएस सिस्टम से आपको वफाकी पार्टी कहना तो ये बड़ा आसान है, और फिर ईवीएम सिस्टम बना के अगला आपकी प्लानिंग करना ये बड़ा आसान है। पीका के जरिए आप साफियों को और सियासी मुखालफिन का मुंह बंद करना बड़ा आसान है, मगर ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकली आप मैदान में उतरेंगे तो आपको लग पता जाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। मैं कहता हूँ अभी से आवाम ने फैसला सुना चाहिए। अभी मार्च बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया, अभी निकला नहीं है। इनके सारे चीजें जो 2 साल जहांगीर तरीन को जहां उनको वो पूछ भी नहीं रहे थे, आज उनकी खैरियत नजर आ गई है। आपको याद है न्याजी से फरमाते थे कि शहबाज शरीफ साहब को याद आ गई चौधरी बरादरान, आज उनका जहांगीर तरीन याद नहीं आया 2 साल बाद। आज पहली मर्तबा बिल्कुल ठीक, ब्रेक में जा रहा हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कादिर मंदो खेल साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर अदम एतमाद होगा भी तो कैसे होगा। अगर नंबर्स पूरे ना हुए तो फिर अपोजिशन के पास क्या प्लान होगा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अली गौर बलोच साहब, अदम एतमाद के लिए मुस्लिम लीग नून, क्योंकि अपोजिशन लीडर आपकी पार्टी से हैं असम्बली के अंदर, अगर नंबर्स पूरे ना हुए तो फिर अगला प्लान क्या होगा सर आपका? अदनान, नंबर पूरे ना होने वाली बात नहीं है, नंबर तो पूरे हो चुके हैं। मैं असेंबली में बैठता हूँ, मैं अब आपको बिल्कुल हकायक पर मबनी बात बता रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि इस वक्त बिलखसूस पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर कोई भी पीटीआई का एमएनए, कोई शादो नादर चंद होंगे फिंगर टिप्स के ऊपर जो कि पीटीआई के निशान पर अगला इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हो। कादिर मंदो खेल साहब ही पीटीआई के निशान पे नहीं लड़ना चाहते, अगला नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर बैठे हुए, क्योंकि उनको पता है कि ग्रास रूट लेवल पर अब 22 करोड़ अवाम के गैदो गजब से तमाम इनके सिटिंग एमएनए हैं वो वाकिफ है। तो इनके काफी लोग हमारे राब्ते में हैं जो कि कहते हैं कि हमें सिर्फ इस चीज की गारंटी कर दें कि भाई अगला हमें जो टिकट है वो आप दे देंगे तो हम हमसे आज इस्तीफा ले लें, चाहे आप अदम एतमाद करें या ना करें, हमें असेंबली के अंदर से रिजाइन करवा दें। लेकिन अब इसी तरह से दायरे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी से राब्ते में जीटीए के लोग हैं और लोग हैं। जाहिर है कोई भी इलेक्टेड बंदा अपनी सियासी मौत नहीं मरना चाहेगा इस डूबती हुई नैया, इस डूबती हुई कश्ती के ऊपर बैठकर। सर टाइम आप मेरे पास टाइम का अली गौर बलोच साहब, कादिर मंदो खेल साहब, सर क्या अपोजिशन नंबर्स पूरे कर पाएगी? बिकॉज़ यू आर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एज वेल, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआईफे असेंबली के अंदर अपने नंबर्स पूरे कर पाएंगे जो अदम एतमाद के लिए जरूरत है? सर देखिए, अली गौर बलोच साहब ने बताया नंबर हमारे पूरे हो चुके हैं, हमें सिर्फ 10 लोगों की जरूरत है। 10 लोगों में मैं थोड़ा सा मोटी मोटी बात गिना देता हूँ। आप पार्टी सेनेट से बाइकाट कर सकते कि हम कौमी असेंबली सेनेट में नहीं आएंगे। काफ लीग की एक्टिविटीज आपके सामने है, एमक्यूएम की एक्टिविटीज आपके सामने है, और खुद इनकी एमएनए जो कराची की है आधे से ज्यादा हमारे साथ राब्ते में इस्तीफा देने के लिए तैयार है। और फिर नूर आलम खान साहब असेंबली के अंदर दूसरे लोगों को देख ले तो हम 10 नंबर भी पूरे नहीं कर पाएंगे। जरा संभल के रखे, आप नहीं घबराना, ये जरूर घबरा चुके हैं। बिल्कुल सही। आखिरी 1.5 मिनट है चीमा साहब, आपको दे रहा हूँ सर। हाउ यू कमेंट ऑन दिस रिमार्क सर, जो मंदो खेल साहब क्या है, वेरी चैलेंजिंग पोजीशन फॉर यू। जी मरियम बीबी तो टिकटों की मार्केटिंग कर रही है कि हमारी टिकट हमारी टिकट हमारी टिकट, ये तो टिकट बेचने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, दूसरा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो रिसेंट केस आया है इसका FIA का, उससे बचने की, गिरफ्तारी से बचने की, नाहली से बचने की वो सारी एफर्ट है। और जो आप बिलावल साहब पे पैसा लग रहा है वो ये लग रहा है कि बजाय एक रीजनल तौर पर फ्यूचर की ये ANP बनने या MQM बनने की, अंदरूनी सिंध की पार्टी को इंप्रेशन छोटा मोटा क्रिएट किया जाए कि हम पाकिस्तान की पार्टी हैं, हम पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये आप कह लें कि वहाँ से कोई 4 बंदे ला के पंजाब वालों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम जिंदा हैं या हम हैं। उसमें यकीनन ये बहुत सारे बंदे पंजाब में तो किराए पर लाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पार्टीज जो वफाक में हुकूमत कर रही होती हैं सिर्फ वो नेशनल पार्टीज नहीं होती, ये उतार चढ़ाव सियासत का हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं। क्योंकि एक नारा तो होता था ना, चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, तब चारों सूबों में पार्टी की हुकूमत थी सर। नहीं,
دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ووٹ لیتے کوئی مطلب یہاں پہ جیتے ہیں لوگ 80,000 90,000 ووٹ لے کے 1,00,000 ووٹ لے کے 1,10,000 ان کا ووٹ بھی 60-70,000 ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ نیشنل پارٹی ہیں. اگر ان کا ووٹ وہاں پہ 1,500 ہے 1,400 ہے 1,200 ہے 4,000 ہے 5,000 ہے یہ اگر ووٹ ہے تو پارٹی ختم ہو گئی. اس بار وہ بھی نہیں ہوگا. سو بیسیکلی پارٹی ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو پارٹی یہاں جیتی تھی بالکل ٹھیک. ٹائم کم ہے چیمہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایم این ایز لہٰذا ختم ہو گئی. دیکھیں یہ تو وشفل تھنکنگ ہے. یہ اسی طرح کیا ہے جیسے مطلب میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ اسی طرح کیا ہے کہ 3 عدالتوں سے آپ کو سزا ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی تک کرپشن ثابت نہیں ہوئی. یہ اسی طرح ہے کہ آپ کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں 4 ارب ہے اور آپ کا دہلی کی کرپشن نہیں ہوئی. کانفیڈنس تو دیکھنے والا ہے. یہ کانفیڈنس مریم بی بی کا دیکھیں شہباز شریف کا دیکھیں حمزہ شہباز کا دیکھیں اور علی گڑھ بلوچ کا دیکھ لیں کہ کانفیڈنس کیا بات ہے. کیا بات ہے ان کے کانفیڈنس کی. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ ان کو سارا پتہ بھی ہے پھر بھی ماشاءاللہ بڑے زبردست لوگ ہیں بڑے جیدار لوگ ہیں. یہ باقاعدہ دیکھیں فرینکلی یہ جو ہے نا یہاں پہ جو برائی کی ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی برا کہنے کی وہ یہ لے کے آئے. لیکن آج کل یہ کسٹوڈین بن گئے مارل ویلیوز کے. سو بیسیکلی یہ تو بڑی عجیب سی پارٹی ہے. گجنی ٹائپ کی پارٹی ہے. اپنی بات کو 2 منٹ بعد بھول جاتے ہیں. میں زرداری صاحب کی بات 11 دسمبر 2021 کی بات سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف بھاگا ہوا ہے یہاں پہ نہیں رہتا وہ اس کا دھرتی سے تعلق ہی نہیں ہے ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ 11 دسمبر 2021 کی آج پھر کٹھے ہیں. میں رسپانس لے لیتا ہوں. قادر صاحب اگر آواز آ رہی ہے آپ کو کنکلوڈنگ ریمارکس سر. اچھا چیمہ صاحب جلدی سے بتا دیجیے سر کیا یہ جو بات جہانگیر ترین صاحب کو لے کے کر رہے ہیں کہ وہ پہلے لاہور میں تھے اب وہ لندن جا رہے ہیں لاہور میں بھی وہ علاج کے لیے تھے لندن میں بھی وہ علاج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کیسا اتفاق ہے کہ دونوں شہروں میں مسلم لیگ نون کا اثر و رسوخ ہے. سر آخری کامنٹس. دیکھیں میں یہ جو ہے نا جہانگیر ترین صاحب بیسیکلی لاجک کی بنیاد پہ لوگوں نے جانا ہے. جہانگیر ترین صاحب کی جب ملوں کا ایشو ہوا تو یہ ان کا بڑا پرانا تعلق تھا شہباز شریف صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے. تو یہ انہوں نے بیٹرے کر دیا ان کو بیٹرے کر دیا کہ ان کی شوگر ملوں پہ قبضہ ہو گیا. مخدوم صاحب نے قبضہ کر لیا. یہ مخدوم صاحب کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ ان کی تھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد یہ کل تک ان کو چینی چور کہہ رہے تھے. آج اچانک ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کریں گے. تو جہانگیر ترین کی کتنی بڑی انٹرسٹ ہے کہ خود وہ نہیں ہے اسمبلی میں ہے نہیں. انہوں نے کسی کے پلڑے میں وزن نہیں ڈالنا ہے. تو جن لوگوں نے ان کو چینی چور جن لوگوں نے ان کی ATM جو جتنی گالی انہوں نے PTI کو دینی تھی وہ جہانگیر ترین کا نام لے کے دیتے تھے کہ اور یو کین سے کہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ان کی ملوں کا جب معاملہ ہوا کہ ان کی پراپرٹی پہ ان کی رزق پہ قبضہ ہوا تو یہ جا کے مخدوم احمد محمود کے ساتھ کھڑے ہو گئے. سو بیسک جو ہے وجہ ہی کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے ٹائم ختم ہوگا. چیمہ صاحب بہت شکریہ. تینوں بہت شکریہ. خیال رکھے گا. اللہ حافظ.